اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہمارے آل عمران کی 177 تک ہوا تھا، جس میں بہت ساری چیزیں ہم کو سیکھنے کو ملی، اور جو لاسٹ آیت تھی جو ہم نے پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو غمگین نہ کر دے ان لوگوں کا، وہ جو دوڑتے ہیں کفر میں، جلدی کرتے ہیں، وہ جو بھاگتے ہیں کفر کے لیے، وہ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، کہ وہ اللہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی آج جو اب اگر آج کے لحاظ سے ہم لیں یا اس دن کے لحاظ سے ہم لیں، ان کی جو جنگ تھی اس کے لحاظ سے، کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا، خیر انہوں نے معافیاں مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، لیکن وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں، اور یہ ایک جنگ ہار کے بھی اللہ کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ تو آپ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی انسان اگر دین کو نہیں مانے گا، اللہ کے اصولوں کو نہیں مانے گا، تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جیسے کہ آج کل اگر ہم دیکھیں کہ جس طریقے سے حق کو حق نہیں سمجھا جا رہا، اور دین میں اتنے سارے ایڈیشن کیے ہوئے ہیں، اور عقل استعمال کوئی نہیں کر رہا، اور بس فتووں کے بیس پر ایک عام آدمی چل رہا ہے، اور جتنے بھی بڑے ہیں انہوں نے دین میں بہت کانٹرڈکشنز کر دی ہیں، بہت لڑائیاں کر دی ہیں، بہت فسادات کر دیے ہیں، اور اگر ان کو سمجھ بھی آ رہا ہے اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانتے، اور دین کے ساتھ دوسری کئی چیزیں انہوں نے جوڑ دی ہیں، کیونکہ دین اصل صرف اللہ کی کتاب ہے، ورنہ اور کسی کتاب پہ آپ پورا ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہو کہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے۔ دین ایکچولی اللہ کی کتاب ہے، اور اگر وہ چیزیں آپ مان کے نہیں چل رہے ہو، اور ادھر سے بھی چیزیں لا رہے ہو، فتووں کی کتاب بھی لا رہے ہو، پتہ نہیں تبع تابعین بھی لا رہے ہو، پرانے قصے بھی لا رہے ہو، ہر آیت کا شان نزول بھی لا رہے ہو، پتہ نہیں اپنی طرف سے کیا قصے گڑھ لیے ہیں۔ اللہ کو جو قصے بتانے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی ہیں، اس کے بعد جو اس طرح کے قصے سنائے جاتے ہیں کہ حد ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے اپنی من پسند چیزیں ڈال کر ایک سٹوری کریٹ کر دی جاتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لو کہ بہت ہی بے تکا ہے یہ پورا ماحول، کہ جس میں آپ عقل ہی یوز نہیں کر رہے، کہ ایک کتاب جس کا اللہ نے سنبھالنے کا وعدہ کیا، اس کو چھوڑ کر آپ پتہ نہیں کون کون سی کتابوں پر عمل کر رہے ہو، جس کے اندر بہت ساری کانٹرڈکشنز موجود ہیں، اور اس میں بھی سارے ایک سملر آ کے نہیں بیٹھتے ہیں۔ سب بولتے ہیں کہ ہم اس کو بھی مانتے ہیں، بخاری کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بھی اس پر بھی ایکا نہیں ہے، ان میں کسی میں بھی سب لڑائی کر رہے ہیں، سب لڑائی کر رہے ہیں، کتنے مسلک ہو گئے، کتنے الگ الگ شیعہ، سنی، بوری، یہ سب مسلمان ہی ہیں نا، لیکن سب الگ الگ جا رہے ہیں۔ ایون سنی کی ہی آپ کیٹیگریز دیکھ لو تو اہل حدیث ہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا ہیں، اہل شافعی اور اہل سنت، یہ سارے، اور سب آپس میں ایک دوسرے کے اتنا کانٹرڈکشن ہے کہ ایک دوسرے کی مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھتے، تو پھر کیا فائدہ ہے؟ اس لیے خدا کے لیے سمجھو کہ قرآن کافی ہے، اس میں تم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ آپ دیکھو اتنے سالوں بعد بھی، میں تو کبھی کبھی یہ پورا ماحول دیکھ کے یہ سوچتی ہوں کہ اتنے سالوں کے بعد بھی آج بھی اللہ تعالیٰ نے حق کو سامنے لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہوتی ہے، ہر دور میں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں، ظاہر ہے ہمیں بھی کسی نے بتایا، جس نے ہم کو بتایا ان کو کسی نے بتایا، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنا جو حق ہے وہ سامنے لاتے ہی ہیں۔ کیونکہ ایک آیت آتی ہے نا کہ جتنا بھی تم اپنی پھوکوں سے بجھانا چاہو، یہ دین بجھے گا نہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی نور کو غالب کر کر ہی رہیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم بہت نیک لوگ ہیں اور ہم ہی جنتی ہیں اور ہم ہی مانتے ہیں صرف، نہیں، ہم لوگوں میں بہت غلط، میں خود اپنی بات کر رہی ہوں کہ میں بہت گنہگار ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور وہی ہمارے لیے قیامت پہ اسی سے سوال ہوگا۔ میرے اندر بھی بہت کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، میری پرسنالٹیز میں بھی بہت بہت نیگیٹیوٹی ہے، بہت اللہ کو میں ہر وقت راضی نہیں کرتی ہوں، ناراض بھی کرتی ہوں، گناہ بھی کرتی ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی، ہو سکتا ہے وہ لوگ جو دوسری چیزیں مانتے ہیں وہ انسائڈلی نیک ہو، لیکن میں اس کا ایک پارٹ بتا رہی ہوں، اور سب سے ضروری حصہ بتا رہی ہوں کہ آپ کو حق ماننا ہے، اس کے ساتھ آپ جھوٹی باتیں ایڈیشن نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتے ہیں کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔
یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے نبی سے بھی کہا کہ اگر آپ نے بھی اس میں کچھ ایڈیشن کیا تو آپ کا بدایات پکڑ کر آپ کی بھی شہرت کو کاٹ دیں گے. یعنی قرآن میں ایڈیشن کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ کی جو بھی کتابیں آئیں اس میں ایڈیشن کرنا چھوٹی بات نہیں ہے. اور پیچھے آپ نے پورا پڑھا آل عمران میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شروع سے ہی کہ یہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. پھر اللہ نے بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنا خود دین گھڑ لیا، انہوں نے جو خود گھڑ لیا اس کو یہ دین مانتے ہیں، باقی کسی بھی چیز کو یہ دین نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے اس زمانے میں لوگوں کا بھی کہ ہمیشہ لوگ دین کو گھڑ لیتے تھے، کتابیں اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے. یہ ساری چیزیں ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا اس سے ان کا اپنا نقصان ہے. یہ اپنے لیے اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں اور یہ اپنے لیے ہی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں. یہ اپنے لیے ہی جو ہے وہ ایک آخرت میں بہت برا انجام جمع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو معاف کر دیں. باقی اللہ کو پتہ ہے کوئی غرور نہیں ہے. ہم تو اپنے آپ کو بھی کہیں سے بھی جنتی نہیں سمجھتے. اور آپ دیکھو اللہ نے فرمایا یہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے اور چاہتے ہیں اللہ کہ یہ ان کے لیے کوئی حصہ نہ رہے. کیوں چاہتے ہیں؟ اللہ ان پہ غصے میں ہے نا. اللہ نے کسی کو بھی جہنمی پیدا نہیں کیا. ایک فرعون کے لیے بھی بار بار اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ جا کے ان کو دین سمجھائیں. یعنی اللہ اینڈ تک چاہتے تھے کہ وہ بھی صحیح ہو جائے، لیکن اللہ اتنا ناراض ہے کہ اللہ تعالیٰ اب ان کو کوئی صحیح راہ نہیں دکھاتے، کیونکہ ان کو بہت دکھا دیا، اس کے باوجود بھی یہ نہیں مانتے. اور اس کے بعد جو ہماری آیت ہے 177 اس میں بھی کیا ہے کہ انہوں نے خرید لیا کفر کو ایمان کے بدلے. تو ظاہر ہے اس میں آپ دیکھ لو کہ یہ ساری چیزیں بھی ہم لائیں گے. ہم نے اور چیزیں بھی بہت ڈسکس کی تھیں کہ آپ اپنے نفس کو دیکھ لیا، آپ نے لوگوں کو دیکھ لیا کہ کس کا جتہ کتنا آتا ہے. آپ نے بس اس کفر کو خرید لیا. آپ کو اپنی نفسانی خواہشات پیاری تھیں، آپ کو بس ایک سیٹسفیکشن چاہیے تھا کہ یہ عالم مجھے بول دے کہ یہ صحیح ہے تو میں کرنے بیٹھ جاؤں. طلاق ہو گئی ہے تو بھائی اہل حدیث ہو تو نہیں ہوئی، فلانا ہو تو ہو گئی ہے. یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لو کہ یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں جو ہم نے کل بھی ڈسکس کیا. اس میں آپ یہ بھی ایڈیشن کیجیے گا اور آپ کو بھی بہت ساری چیزیں اس میں اگزامپلز آ جائیں گی کہ کیسے انسان کفر کو خریدتا ہے اللہ کی رضا کے علاوہ. ٹھیک ہے، وہ بھی ہرگز نہیں اللہ کو کوئی ضرر پہنچا سکتے. اللہ تعالیٰ نے دونوں بار یہ کہا کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے اللہ کا کوئی نقصان ہے. اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ تو رب السماوات والارض ہے. اللہ کے لیے تو آسمان اور زمین، اللہ کے لیے تو پوری دنیا ہے. اللہ تعالیٰ تو سپریم اتھارٹی ہے. اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے دین کو پھیلانے کے لیے. آپ کو اللہ کی ضرورت ہے اپنی دنیا اور آخرت اچھی بنانے کے لیے. مجھے اللہ کی ضرورت ہے. اگر میں کام کروں گی تو اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں اپنے لیے اجر کما رہی ہوں اور میں اپنے لیے آخرت تیار کر رہی ہوں. میں اپنے لیے اللہ کا ساتھ بنا رہی ہوں. میں اپنے لیے فائدے کر رہی ہوں. اللہ تو فائدے میں ہی ہے اور اللہ تعالیٰ تو سپریم اتھارٹی ہے اور اللہ تعالیٰ تو قائم ہے اور اللہ تعالیٰ تو قائم رہیں گے. اللہ کی اتھارٹی کو تو کوئی چیلنج نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ تو چاہیں تو منٹوں میں سب کو اپنا فرما بردار بنا دے، لیکن اللہ ایسا کرتے نہیں ہیں. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اللہ سے پیار کرتا ہے، کون اللہ کو مانتا ہے، کون اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کے ساتھ بھی کچھ نہیں کرتے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور ہرگز گمان نہ کریں ہرگز وہ گمان نہ کریں جنہوں نے کفر کیا. بے شک جو ہم نے ڈھیل دے رہے ہیں ان کو بہتر ہے ان کے لیے لِأَنفُسِهِمْ. ان کو یہ جو ہم ڈیل دے رہے ہیں نا کفر، یہ گمان نہیں کریں کہ ہاں ہمیں تو کوئی پکڑ ہی نہیں رہا، ہم جو بھی کر رہے ہیں ہمارے تو جتھے سے جتھے بن رہے ہیں. تم بولتی ہو ہم تو شان نزول کے یہ قصے سناتے ہیں، فلانا سناتے ہیں، فلانا کرتے ہیں، تو ہمارے پاس تو اتنے لوگ سننے آتے ہیں کہ جگہ نہیں ہوتی. ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ بات کر رہی ہیں اتنی بیکار کی، یعنی ظاہر ہے میں تو ایک چھوٹی سی چیز ہوں، لیکن انہوں نے کہا آپ بات کر رہی ہیں، ہمارے پاس تو ہماری باجی کا تو پورا کمرہ بھرا ہوا ہوتا ہے، آپ کے یہاں کتنے لوگ آتے ہیں؟ یعنی ہمارے مدرسے کی بات ہو رہی تھی. تو مجھے اتنی حیرانی ہو رہی تھی کہ آپ دیکھو کہ آپ کیا تعداد کو دیکھ کے یہ سمجھو گے کہ وہ سچا ہے. ایسے تعداد دیکھنی ہے تو شیعوں میں بھی بہت ہے، تعداد دیکھنی ہے تو اہل حدیث میں بھی بہت ہے. آپ ان کو کیوں غلط بولتے ہو؟ کیونکہ ہم تو کسی کو بھی پوری طریقے سے کافر نہیں بول سکتے. لیکن آپ دیکھو اگر تعداد ہی دیکھنی ہے تو جتھا ہی دیکھنا ہے تو جتھا تو پہلے کافروں کا بھی بہت تھا.
ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ قلیل لوگوں کی بات کی ہے، زیادہ تر لوگوں نے نبیوں کی بھی بات نہیں مانی ہے، تو پھر آپ تعداد پہ کیسے اپنے آپ کو سپیریئر کہتے ہو؟ اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کتنے لوگ مانتے ہیں، وہ تو بہت مشہور ہیں، ان کا تو یہ سنتے ہیں، فلانا سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو دین اسی نہج پہ لے کے چلنا ہے اور آپ یہ اللہ کی ڈیل کو یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ کامیاب ہو گئے ہو، تو صحیح ہے۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں ہم جو ڈھیل دیتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے، یعنی ان کو پکڑ نہیں رہے نا، تو ابھی بھی سمجھ جائے اللہ نے جب تمہاری عزت رکھی ہے نا لوگوں میں، تو ابھی بھی سمجھ جاؤ کہ ابھی بھی اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ اور یہ جو بھی ہم جو کفر کرتے ہیں، ہم جو گناہ کرتے ہیں، ہمیں اللہ کی پکڑ نہیں آتی، تو ہم پھر بہت ہی فری ہو جاتے ہیں، اور ایک کے بعد ایک چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں، ایک کے بعد ایک چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں، اور ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا جب ہماری پکڑ نہیں ہو رہی ہوتی، اور جہاں ہماری پکڑ ہو جائے تو پھر ہم کو ریئلائز ہوتا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں پکڑ کے دنوں میں ہی سمجھ لو کہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ناراض ہو کے پکڑیں پھر ہم سدھریں۔ یہ نہیں اچھا کہ ابھی اللہ نے ہم کو پکڑا نہیں ہے اور ہم کو ریئلائز ہو جائے کہ یار میں نے یہ ٹھیک نہیں کیا، میں نے یہ غلط کیا، تو اللہ کہہ نہیں تمہارے لیے بہتر ہے جو میں ڈیل دیتا ہوں، انما نملی، اور ہم ڈیل دے رہے ہیں لہم ان کے لیے، لیزدادوا اثما، اور انہیں تاکہ وہ بڑھ جائیں گناہ میں۔ بے شک ہم ڈیل دے رہے ہیں انہیں تاکہ وہ بڑھ جائیں گناہ میں، اور ان کے لیے عذاب ذلت والا، یعنی یہ ڈھیل ان کے لیے بہتر ہے اگر یہ سدھر جاتے، اور اگر یہ نہیں سدھر رہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ بڑھ جائیں، یعنی اب اس لیے ان کو ڈھیل مل رہی ہے۔ وہ ایگزیکٹلی وہ آیت کا یہ ایک سیکنڈ آیت ہے جو میں آپ کو اکثر بتاتی ہوں کہ سورہ نساء میں آتا ہے کہ ہم عذاب دیتے ہیں شاید کہ تم سدھر جاؤ، اور پھر جب تم نہیں سدھرتے تو ہم آسمان سے ہم آسمان سے دروازے تمہارے لیے کھول دیتے ہیں۔ اگر تم عذاب کے بعد بھی نہیں سدھرتے نا تو ہم آسمان سے تمہارے لیے دروازے کھول دیتے ہیں، یعنی کیا ان کے پاس ہر چیز دنیا ان کو اللہ دے دیتے ہیں، پھر اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں اچانک پکڑیں گے۔ یعنی دونوں میں ڈفرنس کیا ہے کہ پہلے اللہ ان کو عذاب کے بعد سدھرنے کا موقع دے رہے تھے، سانسیں چل رہی تھی کہ شاید اب یہ سدھر جائیں، عذاب میں لائے ڈر جائیں گے کہ یار کبھی بھی میری پکڑ آ سکتی ہے تو یہ سدھر جائیں، لیکن جب یہ نہیں سدھرتے نا تو اللہ کہتے ہیں میں ان کو تمام نعمتیں دے دیتا ہوں، پھر ان کو کبھی اللہ یاد ہی نہیں آتے، ان کو اپنی غلطیاں ریئلائز ہی نہیں کرتے یہ، اور گناہ میں ہی گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر اللہ ان کو اچانک پکڑیں گے، اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور اللہ بھی ان کو پھر چاہتے ہیں کہ گناہ میں بڑھ جائیں کیونکہ یہ سمجھ ہی نہیں رہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم پر جیسے کووڈ کی مشکل آئی، ہم سب تھوڑے تھوڑے ٹھیک ہو گئے تھے، ہم پر اللہ نہ کرے کوئی گھر میں مشکل آتی ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی اور پرابلم ہوتا ہے، ہم سب اپنی 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 جگہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور ہم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو ایسا ہوتا ہے کہ بس یار میں کبھی بھی کچھ نہیں کروں گی، اور جب وہ مشکل کوئی کاروبار کا مسئلہ ہوتا ہے، جاب کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی اور پرابلمز ہوتے ہیں، کوئی رشتوں کے مسائل ہوتے ہیں، ہم بالکل صحیح ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم بالکل ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلٹی نہیں ہے، اللہ جب ہم کو معاف کرتے ہیں، دنیا دیتے ہیں، خوشیاں دیتے ہیں، ہم پھر سے اللہ سے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی نالائکی والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر اور سب پر آپ پر رحم کریں، لیکن یہ بہت ہی غلط بات ہے، اللہ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں ذلت والا عذاب ہے ان کے لیے۔ آج اگر تم بہت اچھے سٹیٹس پڑھ رہے ہو لیکن اللہ ناراض ہے، اور تمہارے پاس ایک جتھا سننے کو آ رہا ہے مگر اللہ ناراض ہے، آج تم پرسکون ہو ہر لحاظ سے، اندر سے تو مجھے ابھی بھی یہی لگتا ہے کہ نہیں ہوتا بندہ تو، لیکن اللہ ناراض ہے، تو تم کو یہ عزت مل رہی ہے نا، تو یہ ساری عزت تمہاری کام سے جائے گی، ہو سکے تو اللہ دنیا میں بھی تمہیں ذلیل کریں گے اگر اللہ نے چاہا، ورنہ آخرت میں تو تمہیں ذلت والا ہی عذاب ملے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے ذلیل کوئی نہیں ہونا چاہتا، ہر کسی کو پیسہ کم ہو زیادہ ہو غریب ہو سب کی عزت ہوتی ہے، آج ایک چھوٹے بچے کی بھی عزت ہے، آپ اس کو کسی کے سامنے ڈانٹو گے اور کسی کے سامنے ذلیل کرو گے نا، وہ بھی آپ سے ناراض ہوگا کہ آپ نے مجھے سب کے سامنے کیوں کہا، آپ نے مجھے سب کے سامنے کیوں ڈانٹا، یعنی عزت سب کو پیاری ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس دن یہ ذلیل ہوں گے، ذلیل والا عذاب اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ذلیل ہونے سے بچائیں، ہم جہاں کہیں غلط ہوں اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا وہ بندہ بنا لیں کہ ہمیں ہر وقت اپنی غلطیوں کی ریئلائزیشن ہو۔ اور اس کے بعد بھی آیت آتی ہے، ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ما کان اللہ
نہیں ہے اللہ لیذر المؤمنین یہ کہ وہ چھوڑ دیں مومنین کو علی ما انتم اس پر جو ہو تم علیہ اس پر، یعنی اوپر اس کے جو ہو تم اس پر، حتی یمیز الخبیث من الطیب یہاں تک کہ وہ چھانٹ لے ناپاک کو پاک سے۔ یعنی اللہ یہاں پر بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں کہ مومنین کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور ان کا کوئی ایگزام نہیں ہوگا۔ یہ جو اوپر اللہ نے بات کی تھی کہ یہ جو جنگ لڑائی گئی اس میں تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ڈفرینشیٹ کریں، آزمائش کے لیے کرائی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے خبیث اور پاک کو الگ الگ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں اس میں جس کی غلطیاں ہوئیں جنگ میں انہوں نے معافی مانگی، وہ بھی پاک ہو گئے، اپنے آپ کو صحیح کر لیا، لیکن جنہوں نے نہیں مانگی نا وہ خبیث سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ پاک کرتے ہیں خبیث کو طیب سے۔ اور وما کانا اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیطلعکم تاکہ وہ آگاہ کریں تمہیں علی الغیب غیب پر، ولیکن اللہ لیکن اللہ یجتبی من رسولی اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں اپنے رسولوں میں سے من یشاء جس کو وہ چاہتے ہیں، فآمنوا باللہ ورسولہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم۔ دیکھیں یہ بھی بہت سمجھنے کی آیت ہے، ہم تھوڑا یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب کو ہمیشہ نہیں بتائیں گے کہ آگے تم جیتنے والے ہو ہارنے والے ہو، لیکن تم اپنی کوشش میں لگے رہو نا، تم مومن بنے رہو، تم توکل کرتے رہو اللہ پہ۔ یہی جو پیچھے اچھے لوگوں کی بات اللہ نے بتائی تھی اس میں یہی باتیں تھی نا کہ تم اپنی کوشش کرتے رہو نا۔ ہمیشہ اللہ بتائیں گے نہیں کہ یہ صحیح ہے وہ غلط ہے فلانا یوں ہے، آگے تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، یہ جنگ تو تم ہار ہی جاؤ گے یا یہ جنگ تو تم جیت ہی جاؤ گے یا آگے تمہارے لیے ایک بہت پیاری لائف آنے والی ہے، یہ بتائیں گے نہیں کہ تھوڑا سا برداشت کر لو ابھی اچھا ہو جائے گا۔ تمہارا اللہ دیکھیں گے کہ تم اللہ کے ایمان پر کتنا قائم ہو۔ انشاءاللہ اس کو کل بھی اور سمجھیں گے، بہت خوبصورت آیت ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔